السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کی قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 48 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ اکیلے اکیلے کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ حشم اس کے پاس والی چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہوئے خوش دلی سے پوچھ رہا تھا۔ اسلان تھے میرے ساتھ، ان کی کوئی ضروری کال آ گئی تھی، اس لیے ابھی اکیلی ہوئی ہوں۔ آروشا نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کاندھوں پر ڈالی ہوئی شال درست کی۔ موسم اتنا سرد نہیں تھا مگر یہاں کھلے لان میں اسے سردی سے لگ رہی تھی۔ حشم بہت محبت سے اپنی پیاری سی گڑیا بہن کو دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو حاشو؟ وہ اسے لگاتار مسکراتے ہوئے دیکھے جا رہا تھا تو وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ یہی کہ میری گڑیا کتنی پیاری سی ٹیڈی لگ رہی ہے، اس نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے پھولے پھولے گال چٹکی میں بھر کر نوچے تھے۔ سچ میں نا میں بہت موٹی لگ رہی ہوں نا، بالکل ٹیڈی جیسی۔ وہ فوراً منہ بسور کر اس سے پوچھنے لگی۔ حشم نے اس کے گال چھوڑ کر ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی۔ کوئی موٹی بوٹی نہیں ہے تو، اتنی حساس مت ہو، بہت پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا۔ پیار سے اس کے گال چھو کر وہ چیئر سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ تھک گئے ہو حشم؟ آروشا کو اپنی فکر چھوڑ چھاڑ کر اب اس کی فکر ہو گئی۔ وہ آنکھیں موندے گردن لڑکا کر پڑا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کے گھنے ڈارک براؤن بال کو پیار سے سنوارا۔ نہیں، بس اپنی موٹی چھپکلی کو یاد کرو۔ آج بھی جلدی سے ہو گئی۔ آروشا جس ہاتھ سے اس کے سر کو سہلا رہی تھی اسی ہاتھ سے اس نے اس کے سر پر چپت لگا دی۔ بہت بولتے ہو تم۔ لو، اب میں بہت بولنے لگا۔ منہ بنا کر سیدھا بیٹھ گیا اور پاس بیٹھی آروشا کا ہاتھ تھام کر بولا، آشو تیرا دل نہیں کہتا؟ کیا نہیں کہتا؟ اس نے حیرانی سے بھویں اچکائی۔ یہی کہ اب تیرے بھائی کی رخصتی ہو جانی چاہیے، وہ اس انداز میں بولا کہ آروشا کو ہنسی آ گئی۔ ہنس مت، میں سیریس ہوں۔ حشم کا منہ بنا۔ او میرے راجا بھائی۔ آروشا نے ہونٹ گول کر کے اس کے گال پر پیار سے چٹکی لی۔ مذاق نہیں کر رہا، سچ میں میرا دل بھی کہہ رہا ہے بہنوئی صاحب کی طرح میں بھی آفس سے چھٹی لے لوں، پھر دن رات بیوی کو گود میں اٹھا کر اس کی کیئر کروں، اسے گھمانے لے جاؤں، اس کے ساتھ ٹیرس پر راتیں گزاروں، رومانٹک ڈنر ارینج کروں اور صبح شام چیزیں ٹھساؤں۔ بٹ یار یہاں گڑبڑ ہو جائے گی، وہ تو موٹی بھینس ہو جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولتے بولتے پریشان ہوا، پھر سر جھٹک کر بولا، چلو کھانے پینے والا پروگرام کم، بلکہ ابلے کھانے دوں گا، یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ جس سنجیدگی سے بول رہا تھا آروشا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے پہلے بھی تم پر شک تھا، تم چھپ چھپ کر ہمیں دیکھا کرتے ہو۔ ابھی وہ کچھ اور بھی پھل چھڑی چھوڑتا کہ اسلان نے پیچھے سے اس کی گردن پکڑ کر اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھا دیا۔ حشم اچانک سے اس افتاد پر گھبرا کر آروشا کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ اسلان نے اسے دوسری چیئر پر بٹھا دیا اور خود آروشا کے پاس والی جگہ سنبھالی۔ آروشا اب بھی ہولے ہولے ہنستے ہوئے حشم کے بگڑے منہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو آپ کو ایک منٹ بھی دینا گوارا نہیں، میں اپنی بہن سے اپنے دل کی بات بھی نہیں کہہ سکتا۔ سچ میں آپ دیو بن گئے ہیں۔ حشم کی وہی پرانی شکایت پر وہ مسکرائی اور اسلان نے پاؤں پر پاؤں رکھ کر کلائی میں پہنی گھڑی دیکھی۔ ایک منٹ، پچھلے 15 منٹ سے تم اپنی بہن سے راز کی باتیں کر رہے تھے، میں نے کچھ کہا؟ وہ آرام سے پاؤں پر رکھے پاؤں کو ہلاتا ہوا حشم کا خون چلانے کے لیے تیار تھا۔ آپ کے 24 گھنٹے میں سے یہ ناچیز ہمیشہ 15 منٹ لے کر خطا کار ہو جاتا ہے، اسے بخش دیں۔ وہ جھوٹی ناراضگی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر سر خم کر کے جھکا۔ ناچیز کی خطا تب بخشی جائے گی جب وہ یہاں سے کھسکے گا۔ بادشاہ سلامت نے ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ جی نہیں، میں آپ کا وزیر اعظم ہوں، آپ کو میرے مشوروں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ اور بھی وہاں پھیل کر بیٹھ گیا تو چپ بیٹھی آروشا ہنس پڑی۔ اسلان نے دانت پر دانت جما کر اپنے وزیر اعظم کو گھورا۔ اور بتا آشو، کیا حال ہے؟ میاں صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سسرال والے تجھے تنگ تو نہیں کرتے؟ وہ ایسے بولا جسے پہلی بار اس کے سسرال آیا ہوا۔ اسلان نے اس خوبصورت فتنے کو دیکھا، اسے اپنی محبت کی کہانی میں وہ اچھا خاصا ولن لگ رہا تھا۔ دونوں بھائی بہن کو ایک دوسرے سے باتیں کرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا اور یہی وہ حشم کو اپنا سب سے بڑا رقیب سمجھتا تھا۔ اسلان نے بھویں سکیڑ کر اور ہونٹوں کو ٹیڑھا کرتے ہوئے تیکھی نگاہ لگاتار بولتے حشم پر رکھتے ہوئے کچھ دیر برداشت کیا، پھر ایک جھٹکے سے وہ چیئر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیرو صاحب، اپنی ہیرو گیری دکھانے کے لیے اٹھ گئے؟ حشم دل میں سوچتا بھی اسلان کو نظر انداز کرتے ہوئے آروشا سے لگاتار باتیں کیے جا رہا تھا۔ آؤ روشا، تمہیں سردی لگ جائے گی۔ اور پھر وہی ہوا جیسا حشم نے سوچا تھا۔ وہ جھکا اور ہنستی بولتی آروشا کو چیئر سے گڑیا کی طرح اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور ایک زبردست گوری سالے کو دے کر آروشا کی لاکھ ارے ارے کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے اٹھا لے گیا۔ اسلان میر صاحب، آپ کی بہادری کو لاکھوں سلام۔ پیچھے وہ ہنستا ہوا سوچتا آرام سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ دونوں ٹانگیں اٹھا کر ابھی ٹیبل پر رکھنے لگا تھا کہ اس کی نگاہ ٹیبل پر رکھے آروشا کے موبائل پر پڑی۔ واو، اس کے ہونٹ خوشی سے گول ہوئے۔ بہنوئی صاحب کو ستانے کا ایک اور موقع۔ حشم نے جھٹ سے موبائل اٹھایا، ابھی اٹھا ہی تھا کہ موبائل پر ایک دم سے رنگ ہوئی۔ آشو کو کون کال کر سکتا ہے، وہ بھی اس وقت؟ اسے تعجب ہوا، ان دونوں کا اسلان کی فیملی کے علاوہ کسی بھی دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ آروشا کا تو نہیں ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس کا نمبر بس اس کے پاس کہ اسلان کے پاس ہی تھا، یا صرف اسلان کی فیملی کے پاس۔
यही सब सोचते हुए उसने नंबर देखा। नंबर अनजान था। हेलो। जस्तजू ऐसी थी कि उसने कॉल पिक करते हुए स्पीकर टच किया और फिर इधर उधर से जो आवाज़ उसने सुनी थी उसने हाशिम को साकित कर दिया। आसपास धमाके से होने लगे थे। उधर से जो घटिया बातें की जा रही थी, हाशिम के जबड़े तने और आंखें सुर्ख होने लगी। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। कुछ ही मिनट में कॉल ख़त्म हो गई, मगर उसकी बातें हाशिम के कान में अब भी गूंज रही थी। उसका खून खोल रहा था और आंखें सुर्ख हो चुकी थी। आरुषा ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। वो इसीलिए कुछ दिनों से परेशान थी। उसके डर से उसने असलान को घर पर रोका हुआ था। वो क्यों सब छुपा कर उसे ही नहीं, असलान को भी धोखे में रखे हुई थी। वो मोबाइल लेकर मुड़ा तो उसकी आंखों में सुर्खी के साथ साथ दुख और अफसोस भी उतर आया। शिकवा भरी आंखों से बुत सी बनी आरुषा को देखा और आरुषा उसे तो जैसे सख्ता हो गया था। रूम में जाते ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो मोबाइल छोड़ आई है और हाशिम वहीं है। असलान उसे छोड़कर वॉशरूम गया तो वह तेज़ी से उधर आई और फिर भी अपनी गलती की सज़ा देख ली। हाशिम सब जान चुका था। कब से कॉल कर रहा है ये खबीस इंसान तुम्हें? उसके सर पर खड़ा मोबाइल दिखाते हुए सख्ती से पूछ रहा था। आरुषा से बोला नहीं गया, बस आंखों में तेज़ी से पानी भरने लगा। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं। आशु, तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। कब से इस इंसान की बात मान रही क्या तू? तुमने कैसे सब सुना? तू कैसे सब हमसे छुपा सकती है? आहिस्ता आहिस्ता उस पर गुस्से से बरसते हुए वो जैसे आरुषा को शर्मिंदगी के दलदल में धकेल रहा था। उसका रंग सफ़ेद पड़ने लगा और रुसवाई और शर्मिंदगी के एहसास ने उसे होश खोने पर मजबूर कर दिया। अगर असलान को सब पता चल गया तो? बस इतना ही उसने सोचा था और फिर उसका जहन तारीकी में खोता चला गया और वहीं फर्श पर ढह कर गिर जाती इससे पहले दो हाथों ने उसे अपने बाजुओं में संभाल लिया। हाशिम शौक से बेहोश हो चुकी आरुषा और खुद को गुस्से से घूरते असलान को देख रहा था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वो सर झुकाए हुए बैठा था। एक तरफ दीवार से टेक लगाकर खामोश खड़े असलान से वह निगाहें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उसे खुद पर बेतहाशा गुस्सा था, बल्कि गुस्सा ही नहीं, उसे खुद से नफरत सी महसूस हो रही थी। वो जानता था, उसे सब मालूम था, फिर भी वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया। उसे आरुषा से इस तरह बात करने का एहसास जुर्म काटे जा रहा था। यह नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। 1000 बार कहा था इस लड़की से इतनी सीढ़ियाँ चढ़ा उतरा ना करें, मगर एक नहीं सुनती। जब इतने चक्कर आ रहे थे तो क्या ज़रूरत थी एक मोबाइल के लिए नीचे आने की? असलान, तुमने भी नहीं रोका। ऐसी होती है केयर? इससे बेहतर तुम इसे मेरे साथ रूम में रहने दो। हिलने नहीं दूंगी मैं इसे। माजी फिक्रमंदी से बोलते बोलते असलान को भी सुना गई। असलान ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से निगाह सर झुकाकर बैठे हाशिम पर डाली, फिर शीशे के दरवाजे पर जिसके उस पार आरुषा को डॉक्टर लेकर गई थी। माजी बेटी की खामोशी पर खुद भी चुप हो गई। असलान ना कुछ कह रहा था, ना उसके चेहरे से कुछ जाहिर हो रहा था। अजीब सा तासुर स्पॉट चेहरा था। उन्हें लगा बात वो नहीं है जो उन्हें बताई गई है, दोनों ही उनसे कुछ छुपा रहे हैं। हाशिम, क्या बात हुई है? डिनर के बाद तक तो आरुषा बिल्कुल ठीक ठाक थी, अचानक से क्या हुआ? उन्होंने बारी बारी दोनों को देखते हुए हाशिम से ज़रा सख्ती से पूछा। हाशिम ने चौंक कर सर उठाया, उसकी भीगी सुर्ख आंखें और जब्त करता चेहरा। असलान ने होंठ भींच कर गहरी सांस भरी और सीधा होकर माजी की तरफ देखा। माँ, बाद में बात करते हैं ना, अभी बस आरुषा और बच्चों के लिए दुआ करें, सब बेहतर हो। उसके कतई अंदाज पर वो कुछ पूछने का इरादा छोड़कर दिल ही दिल में दुआ गो चुकी थी। हाशिम ने फिर से सर झुका लिया और असलान अब बेचैनी से बंद दरवाजे के पास टहल रहा था। डॉक्टर, माय वाइफ। जैसे शीशे का दरवाज़ा खुला, असलान तेज़ी से बाहर आते ही डॉक्टर के पास आया था। माजी भी उठ खड़ी हुई थी और हाशिम की आंखों में खौफ की झलकियाँ उभरी। दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने करम किया हुआ है। इतनी टेंशन के बावजूद भी माँ और बच्चे दोनों ही सालिम हैं। डॉक्टर के अल्फाज थे। यह तमानियत का एहसास असलान ने आंखें बंद करके दोबारा खोली। मैं मिल सकता हूँ डॉक्टर? वो बेचैन से डॉक्टर से पूछ रहा था। श्योर, बट अभी वो दवाओं के असर से सो रही हैं, आप उसे सुकून से सोने दें। नींद आरुषा के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए असलान के चेहरे को देखा। जी। वो बस इतना बोला तो डॉक्टर उसे 2-4 और हिदायत देकर वहाँ से चली गई, सबके दिलों को सुकून बख्शकर। हाशिम अब खुद को काफ़ी आरामदेह सा महसूस कर रहा था। अगर उसकी बहन या उसके बच्चों को ज़रा सा भी नुकसान पहुँचता, वह सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ ना कर पाता। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आराम से, हाँ, बहुत एहतियात से। जैसे उसने आंखें खोली और अपने हाथों को हिलाया, असलान तेज़ी से उठकर उसके पास से टिक गया। आरुषा ने भारी होते सर और बोझल आंखों से चारों तरफ देखा, फिर असलान को। समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है। हॉस्पिटल है ये? तुम बेहोश हो गई थी ना? अब कैसा महसूस हो रहा है मेरी जान? उसके चेहरे की उलझन पड़कर असलान ने बताकर मोहब्बत से उसके हाथ को थामा था। ना सिर्फ थामा था बल्कि अपने लबों से भी लगा लिया था। मैं बेहोश हो गई थी? कैसे? याद करने पर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था वो बेहोश कैसे हो गई थी। उलझते हुए असलान को देखी जा रही थी। कमज़ोरी की वजह से, इसलिए तो हॉस्पिटल ले आया हूँ। बस जल्दी से ठीक हो जाओ, मेरे लिए, अपने असलान के लिए। अपनी तरफ उलझन से देखती आरुषा को वालिहाना निगाहों से देखते हुए वो अब भी उसके हाथों को सहलाता, कभी चूम लेता। जिस तरह वो बेहोशी की हालत में चली गई थी, असलान उसकी हालत से ज़िंदगी में पहली बार खौफसदा सा हुआ था। आरुषा को खोने का डर, उसे कुछ हो जाने का डर, अपने बच्चों की ज़िंदगी का डर।
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ عروشہ پر ابھی نیم غنودگی سے طاری تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے کیا حادثہ ہوا تھا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس آنکھوں کو بمشکل کھولے بس اسلان کو لگاتار دیکھے جا رہی تھی۔ اس محبت کو محسوس کر رہی تھی جو اسلان کے ہر انداز سے، ہر حرکت سے ظاہر ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں عروشہ کی آنکھیں بھیگی سی تھیں، کئی آنسو ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ کیا ہوا جان؟ درد ہو رہے ہیں؟ چکر آ رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اسلان کی نگاہ ان آنسوؤں پر گئی تو وہ بے چین سا ہو گیا۔ اس کے سر کو سہراتا وہ بھی جھکا ہوا فکر سے پوچھا، اسلان آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ اسے جو بات پریشان کر رہی تھی اسلان سمجھ سکتا تھا۔ اس نے عروشہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بھرا۔ عشق کرتا ہوں تم سے، وہ بھی بہت بے پناہ، اتنا کہ کبھی کم بھی نہیں ہو سکتا۔ عاشق ہو تمہارا، مجھے میری عروشہ سے کبھی کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ وہ ہولے ہولے بولتا اس کے یقین کی ڈور کو مضبوط کر رہا تھا۔ کوئی بھی نہیں نا؟ آپ مجھے کبھی خود سے الگ تو نہیں کر دیں گے؟ محبت چھلکاتی کالی آنکھوں میں دیکھتی ان ہری آنکھوں میں خوف کی ہلکی سی جھلک اب بھی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ الگ؟ بھلا اپنی سانسوں کو کوئی خود سے جدا کر سکتا ہے؟ اپنی دھڑکن کے بنا کوئی زندہ رہ پایا ہے؟ اسلان میر کو عروشہ کے عشق کی عادت ہے، ایسی عادت کہ جس کے بغیر وہ مر جائے۔ اس بار اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے، پھر کتنی دیر وہاں اس نے اپنے لبوں کی پیشانی پر چسپاں ہی رکھا۔ عروشہ اس طمانینت اس آسودگی کو اپنے دل میں اتارتی پرسکون ہونے لگی۔ پھر کبھی ایسے طبیعت مت خراب کرنا۔ سیدھے ہوتے ہوئے وہ اٹھ کر اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ عروشہ نے اس کی آستین مٹھی میں دبوچی۔ میرے پاس رہیں اسلان، بچ جائیں۔ عروشہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسلان مسکرا دیا۔ کہیں نہیں جا رہا ہوں، تمہارے پاس ہی ہوں۔ دوبارہ اس کے پہلو میں ٹکتے پھر سے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ وہ ابھی اس کی طرف یکٹک دیکھ رہی تھی، حالانکہ نیند آنکھوں میں بھری تھی۔ سو جاؤ، میں ہوں تمہارے پاس۔ اسلان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے پلکوں پر ہتھیلی رکھ کر بند کر دی تو وہ بھی اس کی طرف کروٹ بدل کر پھر سے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ البتہ اسلان کے ہاتھوں پر گرفت سخت تھی۔ اسلان اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اب اس بارے میں سوچ رہا تھا جس کی وجہ سے عروشہ کا یہ حال ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ سب سوچتا جا رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہوتے جا رہے تھے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر بس محبت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، جہاں پیار اور محبت کے کوئی رنگ نہیں تھے، بس سختی تھی اور آنکھوں میں اپنے دشمن کو نابود کرنے کی آگ۔ عروشہ کو لے کر وہ جیسے ہی ولا میں داخل ہوا تھا سب نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ رات اس نے ہاشم اور ماجی کو زبردستی بھیج دیا تھا اور صبح ہوتے ہی وہ ڈاکٹر کی پرمیشن سے اسے لے کر ولا آ گیا۔ اب وہ ماجی کے بیڈ روم میں تھی۔ فی الحال ماجی نے اسے اپنے بیڈ روم میں نہیں جانے دیا تھا۔ اماں جان، ہانیہ، ندا، صدا اور ماجی سبھی اس کے ارد گرد جمع تھے، سوائے ہاشم کو چھوڑ کر۔ اسلان اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ میں شاور لے لوں پہلے، وہ کہتا وہ ماجی کے بیڈ روم سے نکل آیا۔ ہاشم کی تلاش میں وہ پہلے اس کے روم میں گیا مگر روم خالی پڑا ہوا تھا۔ اسلان اسے ڈھونڈتے ہوئے اس طرف نکل آیا جدھر اس کے ہونے کا زیادہ امکان تھا۔ پورچ کے آخری سرے پر ہاشم سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اسلان آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آ کر رکا۔ ہاشم نے تب بھی سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، تو وہ بھی اس سے کچھ فاصلے پر سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، سر جھکائے، ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے، وہ بس ایک نقطے پر آنکھیں ٹکائے ہوئے تھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں تمہاری بہن کو تمہاری یاد ستائے گی، تو پھر بھی اس سے ملنے نہیں جاؤ گے؟ پاس سے سنجیدہ آواز ابھری تو ہاشم نے گردن موڑ کر قریب بیٹھے اسلان کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ اس کی نگاہیں سامنے دیوار پر گرتے پانی کے آبشار پر تھیں۔ نہیں آئے گی، مجھے معلوم ہے وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہے گی۔ پھر سے اسی پوزیشن میں سر جھکاتے ہوئے اس کی آواز پر ہر جذبات سے خالی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ریلی؟ اس پر اسلان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تب تو مجھے آج جشن منانا چاہیے کہ بھائی بہن کے بیچ دوریاں تو آئیں، اب مجھے تم اپنے رقیب نہیں لگو گی۔ ہاشم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر گردن موڑ کر مسکراتے اسلان کو دیکھا۔ یہ وقت مذاق کرنے کا تھا؟ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں لالا، غصے سے کہتے ہوئے گرے آنکھیں کالی آنکھوں کو گھور بھی رہی تھی۔ میں مذاق کر بھی نہیں رہا، مجھے تو دل سے خوشی ہو رہی کہ بھائی بہن ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ وہ ابھی اسے دل جلانے والی مسکراہٹ سے ہاشم کو جلا رہا تھا۔ دیو کہیں کا، بہنوئی نہ ہوتا تو؟ وہ صرف سوچ کر رہ گیا۔ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میری بہن مجھے بہت عزیز ہے اور میں اسے۔ ہمارے بیچ کبھی دوریاں آ ہی نہیں سکتی، چاہے آپ ہی کیوں نہ کوشش کر لیں۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس نے پھر سے گردن موڑ کر اب کی بار سامنے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں اگر چاہوں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، بٹ ایسا کرنا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے اپنی بیوی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس لیے اسے کوئی پریشان کرے یا اونچی آواز میں ڈانٹے، اسے کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرے، بالکل نہیں پسند کروں گا۔ اس بار اسلان میر کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ ہاشم نے بس ایک نگاہ اسے دیکھا اور اپنی آنکھیں شرمندگی سے جھکا دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ جس بات کے لیے میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، تم میری بیوی سے کیسے اس بات کے لیے اونچی آواز میں بات کر سکتے ہو؟ ہاشم کو جھٹکا سا لگا تھا۔ بے یقین نظروں سے اسلان کو دیکھا، کیا وہ سب جانتا ہے؟ اور اگر جانتا ہے تو پھر؟ ہاشم، مجھ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، تم مت بھولو یہاں میری نگاہوں سے بچ کر کوئی راز نہیں رہ سکتا۔ کون کب کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ وہ اب ہاشم کو دیکھے بغیر بولتا ہوا ہاشم کو جانے کیوں بہت ہی پراسرار سا لگا۔
عروشہ سچ کہتی ہے، اسلان میر کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ کب کیا دھماکہ کر دے کوئی نہیں جانتا۔ جب آپ سب جانتے ہیں تو پھر اسے روکا کیوں نہیں؟ اس سے پوچھا کیوں نہیں کہ اس شخص کو سزا کیوں نہیں دے رہے؟ جس طرح آپ نے ملک امجد کو ختم کیا اسی طرح اسے بھی کیوں نہیں ختم کر دیتے؟ میں چاہتا ہوں میں اسی طرح اس کے سینے میں بھی گولیاں اتاروں جس طرح اس ملک امجد کے سینے میں اتاری تھی۔ اس کی ساری نفرت، سارا غصہ اس کی آنکھوں میں جھلکنے لگا۔ اس شخص کی بربادی کا خواب وہ کب سے دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ اسلان کے کرم سے ملک امجد سے اس نے انتقام لیا تھا اور اب اس کی خواہش اس شخص سے بھی اسی طرح بدلہ لینے کی خواہش تھی۔ کہتے ہیں نا، سزا دینے کا مزہ تب آتا ہے جب دشمن یہ سمجھے کہ سامنے والے کو اس نے ہرا دیا۔ وہ جتنا بھی اپنی طاقت کے نشے میں گم رہے گا، مجھے اسے شکار کرنے میں اتنا ہی مزہ آئے گا۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ ہاشم کو اپنی کالی چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم کو ان آنکھوں کی چمک سے جانے کیوں خوف سا محسوس ہوا، ویسی ہی چمک تھی جیسے اس دن ملک امجد کو مارتے وقت تھی۔ اسلان کا یہ روپ بس ہاشم پر کھلا تھا اور ہمیشہ بس اسی تک رہ جانا تھا۔ اور آشو، اس کا کیا؟ گہری سانس لے کر اس نے نگاہیں پھیر لیں۔ اب چہرے پر سکون تھا، مگر ایک بے چینی اب بھی تھی، اور وہ بے چینی بس اپنی بہن کے لیے تھی۔ اسلان نے اسے غور سے اس کے چہرے کو جانچتے ہوئے پھر سے اس سے نگاہیں پھیر لیں اور سامنے صاف اور شفاف پانی کو دیکھتے ہوئے بہت آہستہ آواز میں بولنا شروع کیا تھا۔ اس پانی کو دیکھ رہے ہو ہاشم؟ کتنا صاف و شفاف ہے۔ عروشہ کا دل بھی اتنا ہی صاف و شفاف ہے، کسی بھی ملاوٹ سے بالکل پاک۔ تو ایسے صاف و پاک دل پر میں کیسے کچھ پوچھ کر ڈر یا ندامت کی دھول برداشت کر سکتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ بولتے بولتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاشم اب گردن موڑ کر یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا وہ میرے آگے شرمسار ہو، جو جرم اس نے کبھی کیا ہی نہیں وہ اس پر نادم ہو یا خوفزدہ ہو۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھ پر کامل یقین کر لیں کہ اس کا اسلان کبھی اس کی معصومیت پر شک کر ہی نہیں سکتا۔ خود کو دیکھتے ہاشم کو اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور مسکرا دیا۔ ہاشم نے اب ان آنکھوں میں بس محبت ہی محبت دیکھی تھی۔ لالا، وہ پریشان کر رہا ہے آشو کو، اس کے ہونٹوں سے بس اتنا ہی نکلا تھا۔ اب نہیں کر سکے گا، یقین رکھو۔ اسلان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کاندھے پر تھپکی دے کر تسلی دی اور وہ مطمئن بھی ہو گیا۔ ہر فکر سے آزاد، پریشانی سے پاک، بس ایک ہلکی سے ندامت تھی۔ سوری، میں نے آشو کو کل… اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اسلان جس ہاتھ سے اس کا کاندھا تھپک رہا تھا اس ہاتھ سے اس کا گلا پکڑ لیا۔ آئندہ ایسا کیا نا تو اپنے بھائی ہونے کا لحاظ نہیں کروں گا۔ مجھے میری بیوی بہت عزیز ہے، اگر اس کے بھائی نہیں ہوتے تو… ہاشم نے بس خاموشی سے دھمکی دیتے اسلان کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ اسلان کچھ اور کہتا کہ ہاشم اس کے شانے سے لگ گیا۔ لالا، آئی لو یو، آپ سچ میں بہت اچھے ہیں۔ آپ نہ ہوتے تو ہم دونوں کا کیا ہوتا؟ ایم سوری کہ میں نے اتنا غلط آپ کو سمجھا تھا۔ لو یو لالا، لو یو۔ اس کے شانے سے لگا وہ بھرائی ہوئی آواز میں اس سے لگاتار بول رہا تھا۔ اچھا بس کرو، اتنا لو یو مت کرو۔ مجھے اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے منہ سے یہ لفظ اچھے نہیں لگتے، اور تمہارے منہ سے تو اس وقت بالکل بھی نہیں۔ اسلان نے اسے دور چھٹک دیا اور اب وہ غصے سے پینٹ پر گرد جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ صرف خود ہی نہیں کھڑا ہوا، اسے بھی کالر سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ ادھر ہاشم اپنی جذباتیت میں کی گئی بات کا یہ رسپانس دے کر حیران پریشان تھا۔ تمہاری ایک جذباتیت نے کل سے مجھے کتنی ٹینشن دے رکھی تھی۔ میری بیوی یا میرے بچوں کو کچھ بھی ہوتا نا تو میں تمہارا یہ خوبصورت تھوبڑا ہی نہ بگاڑ دیتا۔ اپنا کل کا غصہ اب وہ اچھے سے ہاشم پر نکال رہا تھا۔ اس نے ہاشم کے کالر کو کئی جھٹکے دے دیے تھے، وہ بس ساکت سے اس کے غصے کو سہ رہا تھا۔ تم جانتے تھے نا ڈاکٹر نے اسے ٹینشن لینے کے لیے منع کیا۔ کہ تمہاری غیرت میری غیرت سے زیادہ بھڑک رہی ہے؟ جب میں برداشت کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ اس بار اس نے دانت پیستے ہوئے اس کے چہرے پر ایک مکہ ہی جڑ دیا۔ مکہ تو ہلکا ہی تھا، مگر بھائی بہن کے نازک پن کا ایک ہی حال تھا۔ ہاشم کی ناک سے فوراً خون نکل آیا۔ لعنت ہے تم پر، ایک مکہ نہیں سہ سکتے تم؟ وہ خرا کر اسے سناتا اس کا سر پکڑ کر اونچا کر چکاتا تاکہ خون رک جائے۔ ہاشم اس دیو کے پیار، غصے، رحم، ہر جذبات کے ایک الگ ہی سٹائل پر بس اسے گھور کر اپنا سر چھڑا کر آستین سے ناک کا خون پوंچھتے ہوئے دور ہٹ گیا، کہیں پھر سے اسے جوش نہ آ جائے اور ایک اور مکہ اس کے چہرے کی زینت بن جائے۔ روم میں جاؤ اور اچھے سے اپنا تھوبڑا دھو کر آنا۔ اپنی بہن سے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ اب ذرا سا نرم ہو کر ہاشم کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکی دے رہا تھا، جس کا مطلب وہ اچھے سے سمجھتا تھا۔ پہلے ناک توڑ دو، پھر دھمکی بھی دو۔ آپ نہ سچ مچ کی دیے ہوئی ہیں، نہ جانے کس نے انسان بنا دیا۔ ساری محبت گئی بھاڑ میں۔ وہ بھائی بھر اپنی سرخ ناک ہلکے ہلکے سے لاتا اسلان کو ناراضگی سے دیکھ رہا تھا۔ ناٹک مت کرو، کچھ نہیں ہوا۔ وہ ناک پر سے مکھی اڑاتا ہاشم کو اور جلاتا مڑ گیا، مگر جسے کچھ یاد آیا تو رک کر پھر سے ہاشم کی طرف رخ موڑا۔ یہ ناک جب نارمل رنگ میں آ جائے تو ملنا اپنی بہن سے، سمجھے تم؟ انگلی اٹھا کر کہتا وہ اپنی اسی شان سے مڑ کر اندر کی سمت بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ دل تو کہہ رہا ہے کہ اسی حال میں چلا جاؤں، مگر دیو کا مکہ بہت بھاری ہے، ہاشم نے دانت پیس کر کہا اور پھر ہولے سے ناک سے ہلائی۔ درد بہت زیادہ ہو رہا تھا، دوبارہ مکہ کھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے انتقام لینا اچھی بات نہیں
معاف کر دینے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ایسا درس اپنے تپتے جلتے دل کو سمجھا کر وہ بھی اس سمت بڑھ گیا جدھر کچھ دیر پہلے اسلان گیا تھا۔ کہاں تھے تم اتنی دیر سے؟ آشو کب سے آئی اور تمہیں اپنی بہن کا حال پوچھنے کی فرصت ہی نہیں؟ وہ بھی کچھ دیر پہلے اپنے روم سے نکل کر نیچے آیا تھا کہ ہانیہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ ہشم نے دیو کی بہن اور صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھے ہوئے دیو کو دیکھا۔ وہ اسے بے نیاز سا ماں جی اور اماں جان کے درمیان بیٹھا تھا۔ ہانیہ کے ساتھ ساتھ ماں جی اور اماں جان بھی اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ ویسے یہ سوائے اسلان کو چھوڑ کر سب کے لیے حیرانی کی بات تھی کہ ہشم ابھی تک آروشہ کا حال پوچھنے نہیں آیا۔ بولو کیا ہو گیا؟ چپ کیوں ہو؟ ہانیہ اب بھی اسی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر حوالدارنی بنی اسے گھورنے کا کام انجام دیتے ہوئے تشویش کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ سدا ہٹلر بننے کی بہن بننے والا رول پلے کیا نا تو تمہاری بولتی بند کر دوں گا، وہ دانت پیستا سرگوشی میں بول کر ہانیہ کو دھمکا چکا تھا۔ ہانیہ جھٹ سے کمر پر سے ہاتھ ہٹا کر معصوم بن گئی۔ رنگ بدلنے میں تو ان دونوں بھائی بہن کا جواب نہیں، وہ دل میں سوچتا ناک سے لا کر آگے بڑھا۔ کیا بات ہے ہاشم؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آروشہ تمہیں پوچھتے پوچھتے سو گئی۔ اس بار اماں جان نے نرمی سے پوچھا تو ہاشم ذرا سا گڑبڑا گیا۔ جی ٹھیک ہوں، بس وہ ناک۔ اسلان کی آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں تو ہاشم نے جھرجھری لے کر بات بنائی۔ سوری، غلطی سے ناک نکل آیا، لاک کہنا چاہتا تھا، روم لاک کر کے میں سو رہا تھا، خبر نہیں ہوئی کہ آشو آ گئی ہے۔ اسلان کی مسکراتی آنکھوں میں کینہ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے بہانہ کھڑا۔ رات بھر جاگ بھی تو گئے تھے، اللہ کا کرم ہوا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اماں جان نے ہاتھ اٹھا کر شکر کیا۔ جی بس ناک کو نقصان ہوا۔ وہ ہاشم میں کیا جو چپ رہ جائے۔ اس بار اسلان پیر سے پیر ہٹا کر سیدھا بیٹھا تو وہ گڑبڑا کر جلدی سے بولا، جی میرا مطلب کہ اللہ کا کرم ہوا، آشو بالکل ٹھیک ہے۔ ہاشم زبردستی مسکرا کر سب کا دھیان پھر سے اپنی ناک سے ہٹا چکا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، اللہ نے ہمیشہ کی طرح بڑا کرم کیا ہے۔ اماں جان میں نے ملازمین کو بول دیا صدقے وغیرہ نکالنے کو، چل کر دیکھ لیجیے سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ ماں جی کو دوسری فکر نے ستایا تو وہ اماں جان سے بولتی انہیں اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ میں آشو سے ملا ہوں؟ اسلان کی تیز نظروں سے بچنے کے لیے ہاشم فوراً اٹھنے لگا۔ وہ سو رہی ہے، تم بعد میں مل لینا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے اسلان نے اس کے شانے کو زبردست تھپک کر اسے وہیں پھر سے بٹھا دیا اور ہاشم کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے گیا تھا۔ اب ہیرو صاحب اپنی بیوی کے پاس جائیں گے اور بھائی بیچارہ بہن کا حال پوچھنے کے لیے تڑپتا رہے۔ وہ ان کو مسکراتی نظروں سے تپ کر بڑبڑا کر وہیں صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ بہن جب آئی تھی بھائی صاحب کہاں تھے؟ تب حال پوچھ لینا چاہیے تھا نا؟ اتنی دیر سے خاموش ہانیہ اس کے پاس والے صوفے پر آ کر آرام سے ٹک گئی۔ سب تمہارے بھائی صاحب کا کارنامہ ہے، وہ پھر سے ناک سے لاتا خفکی سے بولا۔ یہ تم بار بار ناک کیوں پکڑ رہے ہو؟ ہانیہ نے اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کی ناک کا جائزہ لیا جو اب بھی ہلکی ہلکی سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ خاطرداری کی ہے دیو نے، بنا کسی جھنجھٹ کے ناک کو آپریشن کر دیا۔ وہ چل کر اس کا ہاتھ چھٹک کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم ہی نے کچھ کیا ہوگا، لالا ایسے تھوڑی ہی کچھ کریں گے۔ ہاشم تو چل کر راکھ ہی ہو گیا۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں، میرے جیسے معصوم پر؟ ہانیہ کو اس کے تڑپ کر کہنے پر ہنسی آ گئی۔ بھاڑ میں جاؤ تم، دونوں بھائی بہن کو چلے پر بس نمک چھڑک نہیں آتے۔ دانت کچکچاتے ہوئے اپنی نصف بہتر کو گھورا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ وہ بھی لیمو مرچ لگا کر۔ ہانیہ کو اسے اور بھی جلانے میں مزہ آیا، آنکھ مٹکا کر اس کا پھولا منہ دیکھا۔ آج تیری موٹی گردن نہ مروڑ دیا نا؟ ہاشم میرا نام نہیں۔ ہاشم خطرناک ارادے سے اس کی طرف بڑھا تو وہ پھرتی صوفے سے اٹھ کر بھاگی، ساتھ ہی بھاگتے ہوئے مڑ کر اسے چڑھایا۔ ہاں بدل کر رنگیلا بابو رکھ لینا۔ زبان نکال کر ہاشم کو غصے کو اور بڑھایا۔ اور تو اپنی موٹی چھمیاں؟ بجائے اس کے پیچھے بھاگنے کے وہ چل کر بولتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سے ہانیہ نے رک کر بس اس کی پشت کو منہ چڑھایا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو آروشہ نے آنکھیں کھول کر دستک دینے والے کو دیکھا۔ دیو صاحب تو نہیں ہے نا؟ اندر آ سکتا ہوں؟ دروازے سے صرف سر نکال کر اسے ایسی بے چارگی سے پوچھا گیا کہ اداس ہونے کے باوجود آروشہ کو ہنسی آ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آ جاؤ، اسلان نہیں ہے۔ آہستہ سے اٹھتے ہوئے وہ دوپٹہ درست کر کے کھلے بال جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے ہاشم کو اندر آتے دیکھ بھی رہی تھی۔ تمہیں چھوڑنے کا ان کو خیال کیسے آ گیا؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولتا اس کے پاس ہی بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا۔ کوئی کام ہوگا، مجھے تو معلوم ہی نہیں وہ یہیں تھے، سو رہی تھی میں۔ اور اسے بتاتے ہوئے وہ ایک دم سے رکی۔ ارے کہ تمہاری ناک کو کیا ہوا؟ سوجی ہوئی لگ رہی ہے، اور سرخ بھی، فلو ہو گیا کیا؟ ساری باتیں بھلا کر وہ ایک دم سے فکر مند ہوئی، کسی کو دکھائی دے یا نہ دے مگر آروشہ۔ ہاشم کا دل بھر آئے، وہ ایسی ہی تھی اس کے لیے، ایک ماں کی طرح مہربان، ایک دوست کی طرح رازدار، اور چاند لٹانے والی بہن۔ بڑی مشکل سے ہاشم نے خود کو سنبھالا۔ کچھ نہیں، بس ذرا سی چوٹ لگ گئی ہے، درد ورد نہیں ہے، بس یوں ہی سرخ ہے۔ اس کی تسلی کے لیے اس نے زبردستی مسکرا کر اسے بتایا اور بیڈ سے ٹیک لگا کر اطمینان سے ایک گھٹنے کو بیڈ پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ چوٹ لگ گئی مگر کیسے؟ ضرور وہی جوڈو کراٹے والا کھیل کھیل رہے ہوگے۔ چلو اٹھو، میں کچھ لگا دوں۔ وہ اتنی آسانی سے تو مطمئن نہیں ہو سکتی تھی، اس کے پاس کھسک کر ناک کا معائنہ کرتے ہوئے اٹھنے لگی۔ اچھا چل بیٹھ، کچھ نہیں ہوا ہے۔ ہاشم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے زبردستی پھر سے بٹھا دیا مگر احتیاط سے۔ اچھا جاؤ کچھ لگا لو، وہ پھر بھی مطمئن نہیں تھی۔
आशू, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मर्द बन चुका हूँ, इतनी चोट से कुछ नहीं होता। तूने नहीं सुना, मर्द को दर्द नहीं होता। उसके मज़ाहिया अंदाज पर आरुषा कुछ देर उसे देखती रही, फिर होले से हंसती। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तबीयत कैसी है अब? इस पर हाशिम ने प्यार से उसका हाथ हिलाकर उसका पुरसकून चेहरा देखा। आरुषा के देखते हुए उसकी आंखों में नदामत के रंग उतरने लगे। आशू, सॉरी वरी मत करना, मुझे तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए था, मैंने गलत किया था। मुझे तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं। उसके कुछ कहने से पहले आरुषा ने सर झुकाकर कहते हुए उसे उसके बारे में कुछ बोलने से भी रोक दिया। मालूम है, फिर भी अपनी नदामत का क्या करूं, सब जानते हुए भी क्यों मैं हाइपर हो गया था। तुझे कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। हाशिम ने एक हाथ बढ़ाकर प्यार से उसका चेहरा छुआ। कुछ नहीं हो सकता मुझे, तुम सबकी दुआएं हैं, मेरा भाई मेरे साथ है, और सबसे बढ़कर असलान की मोहब्बत भरा एतबार, उनका इश्क। अपने चेहरे को छूते हुए हाशिम के हाथ अपने हाथ में लेकर वह हाशिम के दिल को कामिलन सुकून दे चुकी थी। और ये इश्क हमेशा मेरी गुड़िया के पास रहे, यही मेरी दुआ है। उसके सर को झुकाकर उसने बोसा दिया। आरुषा भाई की मोहब्बत पर सरशार हो गई। आइंदा कभी मुझसे कुछ छुपाना मत। वो अब भी उसका हाथ थामे बैठा प्यार से कह रहा था। आरुषा कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कुराई थी। क्या बात है आशू, तो बहुत कम नहीं बोलने लगी है। अब भी कोई बात है तो तुम मुझे बताओ आशू। अब उसे नहीं फिक्र रहा। कोई कुछ दिनों से आरुषा की खामोशी महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी कंडीशन की वजह समझा था, और जब राज खुला तो वह गुस्से के साथ साथ हैरत सता भी हो गया था। नहीं कोई बात नहीं, बस यूँ बोलने का इतना दिल नहीं करता। हाशिम ने गौर से उसके चेहरे को देखते हुए उसे कुछ खोजना चाहा। आशू, फिर से फ़ोन आया था? उस कमीने ने कुछ कहा तुमसे? वो इतनी जल्दी तो मुतमईन नहीं हो सकता था, सरगोशी में पूछकर जानना चाहा। नहीं। आरुषा ने सर झुकाकर नफ़ी में सर हिलाया। ये राज ऐसा था कि वो खुद को किसी से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। वो कुछ नहीं कर सकता आशू, तुम्हें यह बात छुपानी नहीं चाहिए थी, कम से कम मुझसे तो बिल्कुल नहीं। आरुषा ने सर उठाकर भीगी आंखों से भाई को देखा। हाशिम उसकी आंखों में आंसू देखकर तड़प गया। झट से उसे अपने से लगा लिया। आशू, मुझे ऐसा लग रहा है मैं असलान को धोखा दे रही हूँ। मैंने उन्हें माजी की सच्चाई ना बताकर बेईमानी की है। असलान से निकाह के बाद मैं सब भूल गई थी आशू, सब कुछ, अपना माजी भी। हाशिम बस होले होले उसका सर से हिला रहा था। आरुषा उसकी शाने से लगी बोलती जा रही थी। और असलान की मोहब्बत पा लेने के बाद तो जिसे सारी दुनिया भुला बैठी थी, मगर उस इंसान ने मुझे फिर से याद दिला दिया आशू कि मैं उनके काबिल नहीं, मैं असलान को डिज़र्व नहीं करती हूँ। वो ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं। चुप, क्या बकवास किए जा रही है तू? हाशिम ने एकदम से उसे खुद से अलग करते हुए ज़ोर से डांटा। आरुषा बस उसके जब्त करते चेहरे को देख रही थी। किसने कहा तो असलान मीर के काबिल नहीं? किसने तुम्हारे दिमाग में यह फतूर बिठाया? दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? उसके हाथ को थामे उसे डपट रहा था। उस शख्स ने फिर से उसके दिमाग में यह फतूर बिठा दिया था जिसे उसने बड़ी कोशिशों से उसके दिलो दिमाग से निकाला था। हाँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं ये सोच सोच कर पागल हो रही हूँ कि हमेशा मेरे असलान के नसीब में ऐसी औरतें ही क्यों लिखी जाती हैं जिनके दामन दागदार होते हैं। वो पाक थे तो फिर पाक औरतें क्यों नहीं मिली? हाशिम के डांटने पर आरुषा अपना हाथ छुड़वाकर अपने हाथ चेहरे पर रखकर बुरी तरह से रोई थी। हाशिम उसकी बात पर दंग रह गया। आरुषा कुछ बोलने के काबिल नहीं रह गया। कैसे पागल सी हो रही थी वो, खुद को उस औरत से मिला रही थी जो औरत के नाम पर धब्बा थी। हाशिम, हम लाख सब छुपाएं फिरें, मगर हमारा माजी एक दिन हमें ज़रूर ख्वार कर देगा। एक दिन असलान को सब पता चल जाएगा कि गलत हाशिम के साथ नहीं, आरुषा के साथ हुआ था। उसने कुर्बानी दी थी सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए। उसने खुद को रुस्वा कर लिया सिर्फ अपनी बहन को रुसवाई से बचाने के लिए। वो जिस बात में बहकर आज वो राज खोल गई जो राज उसने अपनी कसम देकर अपने सीने में दफन कर लिया था। आरुषा, आरुषा मेरी बहन तो बिल्कुल पाक, बिल्कुल पाक, कुछ भी गलत नहीं हुआ था उस दिन। और बस चुप हो जा, इसके आगे कुछ मत कहना। हाशिम ने तकलीफ से कहते हुए बढ़कर उसके होंठों पर अपने हाथ रख दिए। हाशिम, ज़रूरी तो नहीं गलत हो तो ही लड़की नापाक होती है। उसके गंदे हाथों ने मुझे छुआ था। मैं अब भी उन हाथों की गंदगी खुद पर महसूस करती हूँ। मैं बस उसके हाथ लगने से ही नापाक हो गई थी। मैं कैसे सब भूल कर असलान को धोखा देती आई हूँ। मेरा दिल कहता है मैं मर जाऊँ। वो रोती हुई उसकी आंखों में भी आंसू ला चुकी थी, मगर जिस हालत में थी हाशिम ने खुद को संभाल कर उसे अपने सीने से लगा लिया। आशू, होश में आओ प्लीज़, क्या बचपना है? अपना नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल करो। बस करो, ऐसा मत सोचो। उसका सर थपकते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। हाशिम, मैं क्या करूं? हाशिम, मैं क्या करूं? मुझे डर लगता है उस शख्स से, असलान के बदल जाने से। आरुषा उसके सीने से लगी और भी बेकरारी से रोने लगी थी। हाशिम ने होंठ भींचे उसे अब खामोशी से रोने दिया। अच्छा बस, अब रोना बंद करो तुम, कुछ नहीं होगा। उस शख्स को मैं देख लूँगा। कुछ देर बाद से सकती आरुषा को खुद से अलग करते हुए बहलाने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम कभी उसके पास नहीं जाओगे, कभी नहीं। वो मार डालेगा तुम्हें। वादा करो हाशिम, तुम उसके पास नहीं जाओगे, वादा करो। आरुषा खौफजदा होकर उसका हाथ थाम चुकी थी।
ٹھیک ہے، مگر تم بھی وعدہ کرو رونا بند کرو گی اور اب ایسا الٹا سیدھا پھر کبھی نہیں بولو گی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ کبھی اس بارے میں نہیں سوچو گی، وعدہ توڑ دیا تم نے۔ ہاشم نے ضبط کرتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو گالوں سے صاف کیا تھا۔ آروشا بس بچوں کی طرح ڈری سہمی عزیز بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ ایک بات اور، اس کا چہرہ تھام کر مسکرایا، تب ہم تنہا تھے آشو، ہمارا کوئی نہیں تھا، مگر اب سب میرے اور تمہارے ساتھ ہیں۔ سب سے بڑھ کر اسلان لالا، وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ کبھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ان کی محبت پر یقین ہے نا تمہیں؟ ہاشم کی بات پر آروشا نے بس سر ہی لایا تو وہ مسکرا دیا۔ پھر کیوں کیا ایسا سوچا تم نے؟ خود سے زیادہ ان کی محبت پر یقین رکھتی ہو اور ایسے بدگمانیاں بھی پالتی ہو؟ ہاشم نے اب ہلکے پھلکے انداز میں بول کر اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگائی۔ وہ پھیکا سا مسکراتی۔ خبردار جو کبھی خود کو آنیہ جس سے عورتوں سے ملایا۔ ہاشم نے پھر سے اسے اپنے سے لگا لیا۔ آروشا خاموشی سے اس کی پیار بھری ڈانٹ ڈپٹ سن رہی تھی۔ میری بہن تو فرشتوں جیسی معصوم ہے۔ اسلان میں اگر پوری دنیا میں موم بتی یا ٹارچ یا ٹیوب بھی لے کر ڈھونڈنے نکل جاتا نا، تو بھی ایسی معصوم گڑیا سی بیوی نہ ملتی اس کو جو بیٹھے بٹھائے اسے مفت میں مل گئی ہے۔ ہاں، اور ساتھ میں مفت کا بھائی بھی جہیز میں۔ ہاشم اسے ہنسانے کے لیے کچھ اور بھی پھلچھڑی چھوڑتا کہ اس کی سنجیدہ سی آواز پر دونوں ہی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے جانے کب سے اسلان وہیں کھڑا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔